کے لیے ہم فیصلہ کرتے ہیں جتنی چاہیں، جس کے لیے چاہیں، وہ ہمارا تکوینی فیصلہ ہے، ہم دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کے عذاب اور جہنم کی مذمت اور دھتکار کا اور پھٹکار کا یہ محل بنے گا اور مستحق ہوگا۔ آج اگر دیکھا جائے تو اکثر لوگ دنیا پرستی میں صبح شام رات دن ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا کا مال مجھے ملے، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ حلال ملے یا حرام ملے، اپنا حق یا دوسروں کا حق جس طریقے سے بھی آئے دنیا آئے اور یہ کھائے۔ سارا چکر یہی چل رہا ہے کہ کسی طریقہ سے دنیا اور دنیا کا ساز و سامان وہ مجھے مل جائے، چاہے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہو۔ رات دن محنت ایک ہی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جہاں نتیجہ ذکر کر دیا کہ جس کا مقصد دنیا ہے، تو دنیا وہ جو کوشش کر رہا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کی تمنا پوری ہو جائے، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اسے مل جائے۔ ہاں یہ ہماری مرضی ہے، ہم دنیا دے دیتے ہیں، اور جتنی وہ چاہتا ہے اتنی نہیں جتنی ہم چاہتی ہیں۔ عجلنا لہو، اس کے اعمال نیک اعمال اس کا بدلہ بھی دنیا میں ہو جاتا ہے، اور صحت کی صورت میں، مال زیادہ ہونے کی صورت میں، پیسہ زیادہ آ گیا تو اس کے جو نیک کام ہیں، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، رفاع عامہ کے کام کرتا ہے، تو فرمایا وہ بھی اسے دنیا کے اندر ہم واپس کر دیتے ہیں، اور کتنا دیتے ہیں؟ ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، اور کس کو دیتے ہیں؟ لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو جب دنیا مقصد ہے تو پھر آخرت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر اس کا نتیجہ جہنم ہے، اور جہنم میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا۔ اس کے مقابل وہ لوگ ہیں من اراد الآخرت، جن کی مراد آخرت ہے، جن کا مقصد آخرت ہے، ہر کام میں وہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں حاضری کا احساس رکھتے ہیں۔ ومن اراد الآخرت، جو آدمی آخرت کا ارادہ کرے، لیکن صرف ارادہ کافی نہیں، اس کے لیے اللہ نے قانون ذکر کیا کہ ایک آدمی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے کہ میری آخرت کا جہان سنور جائے اور قیامت کی رسوائی سے بچ جاؤں، اور میرے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں اور مجھے اجر ملے، تو فرمایا اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ ایک تو ہے سعالہا سعیہا، کہ آخرت کے لیے محنت کرے، لیکن محنت وہ جو آخرت میں فائدہ دینے والی ہے۔ سعیہا، آخرت کی محنت ہو، اور سعی کا معنی دوڑنا ہے، وہ دوڑ لگائے، محنت کرے، کوشش کرے، پوری کی پوری سعیہا، جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے وہی کام کرے، نیکی کرے۔ اور سعیہا تب بنے گا کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعمال ذکر کیے، اعمال بتائے، وہ سعی کرے، سعیہا وہو مومن، شرط یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ ہو۔ اب جہاں سے بھی قرآن پڑھو، جو مضمون بھی پڑھو، تو ایمان کی شرط پہلے ہی کھڑی ہے، عقیدہ صحیح ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی عقیدے پہ بات کرتے ہیں، باقی کوئی عمل شمل کی بات نہیں کرتے۔ بھائی عمل ہے ہی نہیں جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو۔ اب یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور جہاں اللہ نے ضابطہ بیان کیا، من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جس آدمی نے آخرت کا ارادہ کیا اور پھر آخرت کے لیے محنت کی، کوشش کی، لیکن کون سی کوشش؟ سعیہا، جو آخرت کی محنت ہے، آخرت کو سنوارنے کی محنت ہے، وہ کام کیا۔ اور وہ سعیہا، وہ کون سا کام ہے؟ جو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدیق شدہ عمل ہے۔ کچھ آدمی آخرت کی دوڑ کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کرتے ہیں دوڑ، اپنی مرضی کی دوڑ، اپنے من چاہی دوڑ۔ فرمایا یہ سعی قابل قبول نہیں۔ سعی آخرت کی وہ قابل قبول ہوگی جو سعیہا، آخرت کی محنت ہو، اور آخرت کی محنت وہی بن سکتی ہے جو مہر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تصدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ لوگ آج بدعات کرتے ہیں، رسومات کرتے ہیں، اپنی طرف سے دین بنا کے سمجھتے ہیں کہ آخرت سمر رہی ہے۔ یہ آخرت کی سعی نہیں ہے، یہ آخرت کی بربادی ہے۔ آخرت کی سعی تب بنے گی کہ محنت کرنی ہوگی سنت کے مطابق، بدعت کو چھوڑنا ہوگا، رسموں کو چھوڑنا ہوگا، مولویوں اور پیروں اور برادری کے طریقوں کو چھوڑنا ہوگا، اور آخرت کی میں یار اس کو سیٹ کر لے، میرے منہ کی طرف دیکھتے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آواز کم کر، ایکو تھوڑی کھول، بالکل بند کر دیے۔ تو سعیہا بدعت، یہ آخرت کی سعی نہیں۔ کول شریف، 40واں شریف، تیجا شریف، جمعرات شریف، ختم شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف، عرسوں پہ خرچ، میلوں پہ خرچ، اور درباروں پہ خرچ، بکرے چھترے اور پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ سعیہا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا آخرت کا جو آدمی ارادہ رکھتا ہے تو اس کو سعی بھی کرنی پڑے گی آخرت کی۔ سعیہا، اگر آخرت کی سعی نہیں کی تو وہ سعی اور وہ محنت قابل قبول نہیں ہوگی، اور وہ ہے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر معاملہ میں پیارے پیغمبر کی سنت کو تلاش کرنا۔ آخرت کے لیے یہ شرط ہے، عبادت ہوگی پیارے پیغمبر کے طریق پہ ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا وہ بھی سنت کے مطابق ہوگا، نماز ہوگی وہ بھی سنت کے مطابق ہوگی۔ ایک آدمی ساری رات نماز پڑھتا ہے لیکن سنت کی رعایت نہیں کرتا تو وہ آخرت کی سعی نہیں کر رہا، اور وہ سعی اللہ کے ہاں وہ محنت قابل قبول نہیں۔ روزہ رکھا ہے لیکن سنت سے ہٹ کے رکھا ہے، وہ روزہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کا نام لیا، ذکر کیا ہے، لیکن سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اپنی مرضی کی بات ہے، تو میرا بھائی مرضی کا دین نہیں چلتا، مولویوں اور پیروں کا دین نہیں چلتا،
برادری اور قومی رسمیں نہیں چلتی، علاقائی رسمیں نہیں چلتی، ایک ہی لفظ میں اللہ نے یہ بتا دیا سعالہا سعیہا کہ آخرت کی سعی وہ ہوگی جو آخرت کے لیے ہو، اور آخرت کے لیے سعی وہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اس میں بدعت کی ملاوٹ نہیں، رسم کی ملاوٹ نہیں، تو وہ خالصتاً یہ پہلی شرط ہے۔ اور فرمایا دوسری شرط یہ بھی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ آدمی مومن ہو، ایمان والا ہو، مشرک نہ ہو۔ مشرک جتنا مرضی آگے سعی کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، مشرک کے سارے عمل حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، بدعتی نہ ہو، مشرک نہ ہو، اور صحابہ کا دشمن نہ ہو۔ اگر کسی ایک صحابی کا بغض دل میں آ گیا اور دشمنی آ گئی تو وہ بد عقیدہ آدمی ہے اور بے ایمان آدمی ہے، اس کا ایمان نہیں۔ اس لیے دشمن صحابہ جس شکل میں ہو، بے شک جماعت اسلامی کا بورڈ لگوا لے یا کوئی اور جماعت کا بورڈ لگوا لے، جب صحابہ کا بغض دل میں موجود ہے، کسی ایک صحابی کا بغض بھی آ گیا تو ایمان ضائع ہو گیا۔ آخرت کی سعی کے لیے ضروری ہے ہووا مؤمنون، وہ آدمی مومن ہو۔ اور فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ جو لوگ ہیں دو شرطوں والے، ایک تو آخرت کو اپنا ہم اور غم بناتے ہیں، دنیا کو مقصود نہیں بناتے۔ ہر وقت اللہ کے سامنے پیشی کا کھٹکا اور ڈر لگا رہتا ہے۔ جو عمل بھی کرتی ہیں تو عمل میں سب سے پہلے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ عمل میرے لیے عذاب کا سبب تو نہیں بن جائے گا، میرے لیے وبال تو نہیں بن جائے گا۔ یہ دل میں کھٹکا لگا ہو، ہر وقت یہ خیال لگا ہو، کوئی عمل بھی ہو اس عمل پہ سوچے کہ یہ کام جو میں کرنے والا ہوں میری آخرت کو تباہ تو نہیں کر دے گا اور میری آخرت کو برباد تو نہیں کر دے گا۔ تو یہ ہے اراد الآخرہ، دکان پہ بیٹھا ہے، اس کے دل میں آخرت کی فکر ہے، تجارت میں ہے، اس کے دل میں آخرت کی فکر ہے، مسجد میں آیا ہے، اس کے دل میں آخرت کی فکر ہے، گھر میں گیا ہے، اس کے دل میں آخرت کی فکر ہے، چارپائی پہ سویا ہے، اس کے دل میں آخرت کی فکر ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھیں کہ ایک ایک لفظ میں، ایک ایک موڑ پر جو آپ کے اذکار ہیں، آپ نے ذکر بتلائے، بستر پہ سونے پر کیا ذکر کرنا ہے، نیند سے اٹھنے پر کیا ذکر کرنا ہے، مسجد میں جانے پر کیا ذکر کرنا ہے، اور بازار میں جاتے ہوئے کیا ذکر کرنا ہے، دکان پہ جاتے ہوئے کیا ذکر کرنا ہے، یہ سارے اذکار سب کا خلاصہ اگر نکالو تو اس میں یہی چیز ہے اراد الآخرہ، آخرت کی یاد اور اللہ کی توحید، یہ دونوں مضمون ہر ذکر میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنا یہ ذہن بنانا ہے، آخرت کی فکر، قیامت کی فکر، اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر، اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر، اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر، جہنم سے بچنے کی فکر، اور اللہ کے انعامات حاصل کرنے کی فکر، قبر اور حشر کی فکر، یہ اصل فکر ہے۔ دنیا جو ہے یہ تو اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اور یہ تکوینی فیصلے ہیں، جتنی مقدر کی وہ مل کے رہے گی، اور جو آپ کو مکلف کیا اور اختیار دیا ہے وہ آخرت سنوارنے کا آپ کو کسبی اختیار ملا ہے، اور اللہ کا مطالبہ یہی ہے۔ اور اس کے لیے فرمایا ایک تو پیغمبر کی سنت کو ہر وقت مد نظر رکھو، یہ مہر محمدی کے بغیر
کوئی آخرت کی سائی قابل قبول نہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایمان اور عقیدہ صحیح ہو وہ مومن فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سعیہم مشکورا، مشکورا جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی، قدر کی جائے گی۔ ان شرائط کے ساتھ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر اجر بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مشکورہ۔ مشکورہ کا معنی قدر کیا ہوا، قدر کیا ہوا۔ فرمایا میں اس کوشش کی قدر کرتا ہوں۔ اب وہ سائی کیا ہے، اس کے چند نکات ذکر کیے۔ پہلا نقطہ شروع کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ابتدا ذکر کی۔ قضا امرا نہیں، قضا، قضا اٹل فیصلہ، مضبوط فیصلہ، جس فیصلے میں تغیر نہیں ہوتا، تبدل اور نسخ نہیں ہوتا۔ قضا مضبوط فیصلہ کیا اللہ نے، اٹل فیصلہ کیا۔ کیا ربوں کا، میرے محبوب تیرے رب کا فیصلہ ہے، اور مضبوط اور ناقابل تنسیخ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ آخرت کی سائی کی پہلی بنیاد، عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی عبادت، عبادت نظر منت کی صورت میں ہو تب بھی صرف اللہ کی عبادت، دعا پکار حاجات میں پکارنے کی صورت میں ہو تب بھی صرف اللہ کے لیے، قولی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، جیسے نماز میں پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تینوں عبادتیں ہر نماز میں وعدہ کرتے ہو اللہ میں پکاروں گا حاجات میں تو صرف تجھے، میں مال دوں گا تو صرف تیرے تقرب کے لیے، میرا بدن جھکے گا، سجدہ ہوگا، رکوع ہوگا، قیام ہوگا، یہ تیرے تقرب کے لیے۔ تو بدنی عبادت بھی، زبانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی للہ، اللہ یہ تیری عبادت ہوگی، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہی اللہ کا پہلا مطالبہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ سب سے پہلا مطالبہ اور تمام نبیوں کی دعوت، تمام کتابوں کی دعوت اور پورے دین کی بنیاد وہ یہی ہے، ایسا توحید کا عقیدہ ہو جس میں شرک کی آمیزش قطعاً نہ ہو اور کسی قسم کی شرک کی بو نہ ہو۔ توحید خالص، خالصتاً اللہ کی پکار کا عقیدہ، اللہ کی نظر منت کا عقیدہ، اللہ ہی کے سامنے نیاز مندی کا عقیدہ، اور اللہ رب العزت کو اپنا الہ اور معبود ماننا، اور الہ معبود کا مانا بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا، یہ اللہ رب العزت کی عظمت کا عقیدہ ہے، اور یہی اللہ رب العزت کی توحید کا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سارے دین کی بنیاد، سارے نبیوں کی دعوت کی بنیاد، ساری کتابوں کی بنیاد اور پورے قرآن مقدس کی بنیاد ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ یہی ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ یہ ہے سعیہا، آخرت کی محنت۔ آخرت کی محنت جہاں سے شروع ہوتی ہے، عقیدے سے شرک نکال لو، اور اگر تمہیں پتہ نہ چلے شرک کیا ہے
مشرک کون ہے، مواحد کون ہے؟ تو آپ کو ایک سوچ بھی بتا دیتا ہوں، مشرک کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے۔ آج اگر مشرک کو پہچاننا ہے اس سے پوچھ لو کہ موت کے بعد کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ انشاءاللہ پورا کھرا کھرا پتہ چل جائے گا۔ اگر کہے جی نہیں تو پھر اگلے سوال ہوں گے۔ اور یاد رکھو جو مشرک بھی ہے اس کا پاؤں پھسلتے ہی سما والے عقیدے سے۔ اگر سما والا عقیدہ یہ پکا ہو گیا کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ بغیر اسباب کے پیغمبر کریم بھی نہیں سنتے، بغیر اسباب کے کوئی زندہ مردہ نہیں سنتا۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو انشاءاللہ وہ آدمی شرک سے پاک ہوگا، اور اگر یہی عقیدہ نہیں تو ہزاروں داڑیاں رکھے، نمازیں پڑھے، پگڑیاں پہنے، اور بڑے بڑے القاب ہوں، مولوی ہو، پیر ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی کسی قسم کا فرقہ ہو، لیکن عقیدہ اگر یہ ہے کہ مردے بھی عادتاً سنتے ہیں تو اس نے مافوق الاسباب سمیع والی صفت مردوں میں مان کے یہی مشرک ہے۔ اور باقی مسئلے بعد میں ہیں کہ کچھ کر سکتی ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ بعد میں ہے، حاجت روا ہے یا نہیں یہ مسئلہ بعد میں ہے، مشکل کشا ہے یا نہیں یہ مسئلہ بعد میں ہے، عالم الغیب ہے یا نہیں یہ مسئلہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جب موت سے اسباب منقطع ہو گئے اب بتا وہ سنتا اور دیکھتا ہے یا نہیں؟ اگر کہے اور تو نہیں، نبی کریم علیہ السلام قبر پہ جانے والوں کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ مبلغ صاحب کے نیا کلپ ہے، نیا کلپ ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے، روضہ اقدس پہ آنے والوں کو آپ پہچانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ایو ہی مشرک ہے، یہی مشرک ہے، مشرک کے سینگ نہیں ہوتے۔ اب تو سعودی عرب والوں نے حجرت النبی کی ویڈیو جاری کی ہے، وہ سب دیکھو، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اور اس حجرت النبی کی جو ویڈیو انہوں نے جاری کی انہوں نے پوری ڈیٹیل دی کہ اندر ام المومنین کا حجرہ ہے، حجرہ مبارک میں 3 قبریں ہیں، اور حجرہ وہ بند ہو گیا ام المومنین کی وفات کے بعد، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کی 2 دیواریں ہیں، پہلے ایک دیوار بنائی تو وہ اس کی شکل کعبہ کی طرح بن گئی، تو بعد میں عمر بن عبدالعزیز کو خیال آیا کہ کوئی ادھر بھی بے وقوف طواف نہ شروع کر دے، اس لیے اس کے باہر سے ایک دیوار بنوائی، اور وہ 5 تکونی 5 کونوں والی دیوار ہے، وہ محیط ہے، اس دیوار کو دروازہ کوئی نہیں ہے، نیچے حجرہ کی دیوار، پھر دوسری دیوار، پھر تیسری دیوار، یہ جو 3 دیواریں ہیں ان کو دروازے ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ بالکل بند ہے، اور پھر جالی والی دیوار ہے، اور پھر شرطوں والی دیوار ہے۔ یہ 5 دیواروں کی ڈیٹیل جاری ہو گئی، اور ائمہ نے تصریح کی ہے کہ اندل قبر کہاں بنتا ہے؟ داخل الحجرہ، اندیت کا تحقق ہوتا ہے ام المومنین کے حجرہ کے اندر کوئی داخل ہو تو یہ ہے اندیت۔ یہی بات بڑے بڑے ائمہ نے تصریح کی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، فرماتے ہیں جو حجرہ کی دیوار کے باہر ہے یہ بعید ہے، خارج الحجرہ بعید، اور براء الجدار ابعد یہ اس سے بھی زیادہ دور ہے۔ اور موجودہ صورتحال میں کتنی دیواریں ہیں؟ 5۔ کتنی دیواریں ہیں؟ 5 دیواروں سے
ان کے عقیدہ بیان کر رہا ہوں. ہمارے نزدیک تو جو جس پہ موت آ جائے وہ پوری دنیا سے ہی چلا جاتا ہے, پوری دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ دنیا کے کسی کونے میں ہے ہی نہیں, پوری دنیا سے خارج ہے. دنیا کا جہان بدل گیا, مکان بدل گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس روح وفات کے بعد وہ رفیق اعلیٰ میں چلی گئی, اور رفیق اعلیٰ جنت الفردوس کا مقام ہے, جس مکان کی چھت اللہ کا عرش ہے. آپ کی روح مبارک ارواح انبیاء کے ساتھ اس جنت الفردوس میں ہے, اور جو زمین سے لاکھوں میل دور کا فاصلہ ہے, تو جو فوت ہو گیا وہ تو دنیا سے دور ہو گیا, اس کا قرب تو ہے ہی نہیں. لیکن جو لوگ اندہ کر رہے ہیں, میں ان کی اندیت نہیں کر رہا ہوں. اندل قبر, اندل قبر, اندل قبر, اور اندل قبر کا پہلے سمجھ تو صحیح, یہ پانچ جو تو اندہ لگا کے بیٹھا ہے, ائمہ نے تصریح کی ہے کہ قبر کی اندیت ایک تو ہے نا اندن نبی, نبی پاک علیہ السلام تو چلے گئے رفیق اعلیٰ میں, پیغمبر کے کریم کے پاس تو موت کے بعد جا سکتے ہی کوئی نہیں, اور جو آپ کی قبر مبارک ہے اس کی اندیت بھی حجرہ کے اندر ہے. جب حجرہ مبارک سے باہر والی دیوار وہ بعید ہے, دوسری دیوار وہ ابعد ہے, تو اب جو زائر کھڑا ہوتا ہے سلام کے لیے, یہ اندل قبر ہے یا بعید ہے؟ یہ اندل قبر نہیں, یہ بعید ہے. اور یہ ان کے اپنے اصول, للڑ پارٹی کے اپنے اصول کے مطابق بھی جو دور سے سما کا قائل ہے وہ مشرک ہے, تو اپنے عقیدے کے مطابق, اپنے فتویٰ کے مطابق بھی یہ شرک بنتا ہے, کیونکہ جہاں اندیت ہے نہیں, جب اندیت نہیں دور سے سما کے قائل ہیں, تو دور کے سما کا قائل بالاتفاق مشرک ہے. وجہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اسباب نہیں, اور ہمارے نزدیک تو جب موت آ گئی, اسباب ختم ہو گئے, مرنے کے بعد ایک دیوار بھی نہ ہو, تب بھی عادتاً سننے کا قائل اسی طرح مشرک بنتا ہے. لیکن ان کے اصول پر بھی یہ شرک بنتا ہے کہ جہاں اندیت شندیت کوئی نہیں ہے. اور طارق جمیل صاحب فرما رہے ہیں بڑے پریم کے ساتھ بیٹھ کے, اللہ نے آپ کو طاقت دی, آپ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں. اگر یہ شرک نہیں تو شرک کے سینگ ہوتی ہیں. اللہ نے کئی مقام پہ فرما دیا, اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ نُرِيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. فرمایا میرے محبوب آپ کے لیے بھی قانون یہ ہے, یا تو آپ کی رویت ہوگی یا وفات ہوگی. مطلب کیا ہے, آپ پہ بھی موت آ گئی, پھر دنیا کی چیزوں کو آپ بھی دیکھ سکتے نہیں. اب یہ قرآن ہے, یہ کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا, کوئی حوالہ شوالہ نہیں ہے, ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا. اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي اور نَتَوَفَّيَنَّكَ, نَتَوَفَّيَنَّكَ مقابل ہے نُرِيَنَّكَ, یا ہم آپ کو دکھائیں گے یا آپ پہ موت آ جائے گی, تو دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. پیغمبر پہ بھی موت آ جائے تو پھر دیکھنے والی بات نہیں ہے, پھر سننے والی بات نہیں ہے. دنیا, پیغمبر کریم بھی دنیا سے چلے گئے, یہی معنی ہے موت کا, یہی معنی ہے وفات کا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر مشرک کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مشرک کون ہوتا ہے, تو مشرک کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, اور اس کے مشرک کے سر پہ اور بھی کوئی نشانیاں نہیں ہوتی. یہی مشرک ہے جو مردوں کی عادتاً سننے کا قائل ہے, جس کا عقیدہ ہے قبر پہ جاؤ, دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, سفارشیں کرتے ہیں, ان سے درخواستیں کرو, کام کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں. یہی مشرک ہے, چاہے مسجد میں رہتا ہو یا کعبہ میں رہتا ہو. پہلا فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ,
اول بنیاد یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کیونکہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ آخرت کی محنت کی پہلی بنیاد ہے، آخرت کے سعی کی پہلی اینٹ اور جڑ اور بنیاد ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تو میرا دوست پھر آخرت کی محنت نہیں ہو رہی۔ اللہ کو یہ آخرت کی محنت چاہیے۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور دوسرے نمبر پہ خیال رکھنا، دوسرے نمبر پہ توحید کے بعد، عقیدہ کی درستگی کے بعد دوسرے نمبر پہ حقوق العباد ہیں۔ پہلا حق اللہ کا ہے، حق اللہ۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تاکیداً ذکر کی کہ ایک اللہ کا حق بندوں پہ ہے، ایک بندوں کا حق اللہ پہ ہے۔ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ لا یشرکوا باللہ شیئا، کہ بندہ اللہ کا شریک نہ بنائے، کسی کو بھی کسی طرح شرک نہ کرے۔ اور جب بندہ اس طرح پکا ہو گیا توحید پر تو اللہ پر حق ہے بندوں کا کہ اللہ انہیں جہنم کا عذاب نہ دے۔ عقیدہ خالص ستھرا ہو گیا تو فرمایا پھر اللہ ان کو جہنم کا عذاب نہ دے۔ یہ حق العباد اللہ، اللہ نے اپنے ذمہ یہ تفضلاً لے لیا کہ جو بندہ مواحد ہونے کی حالت میں مجھے ملے گا میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ یہ توحید کا حق ہے جو اللہ نے بطور کرم کے، بطور فضل کے اپنے ذمہ لیا ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ بندوں کے حق، یعنی توحید کا رنگ تب پتہ چلتا ہے جب معاملات کا معاملہ آ جائے۔ امتحان توحید کا ہو جاتا ہے، بندوں کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے۔ معاملات میں آ کر نمازیں پڑھنی آسان ہے، روزے رکھنے آسان ہے، دوسروں کے حق کی رعایت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے سب سے اہم معاملہ ہے بندوں کے حقوق، اور قرآن مقدس نے 5 مقامات پر پہلا حکم توحید کا دیا، اور توحید کے ساتھ پھر حقوق العباد کی بات چھیڑی ہے کہ جو بندوں کے حق ہیں۔ اور جتنے آدمی اور انسان ہیں سب سے زیادہ قریبی والدین ہیں، سب سے بڑے آدمی کے محسن والدین ہیں، سب سے بڑا احسان کرنے والے والدین ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب اپنا حق توحید بیان کیا، ساتھ والدین کا حق بھی بیان کر دیا، والدین کا حق بیان کیا اور بڑے عجیب انداز میں بیان کیا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ ہے سعیہ، آخرت کی محنت کا دوسرا نمبر، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسنوا بالوالدین احسانا، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں والدین یہ ظاہری حیات میں تیرے محسن ہیں، محتاط الاسباب سب سے زیادہ تیرے ساتھ احسان کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے وہ تیرے والدین ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آج مغرب زدہ طاغوتی معاشرہ ہے، آج والدین کی جتنی تذلیل ہوتی ہے اور اولاد کے ہاتھوں سے ہوتی ہے کسی معاشرے میں اتنی نہیں ہے۔ آج مسلمان اور مولوی حضرات کہلوانے والے بھی اس حکم سے بالکل بے خبر ہیں، حالانکہ قرآن کریم کو دیکھا جائے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ہر
حال میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، احسان والا سلوک کرنا ہے۔ احسان کا ایک معنی یہ ہے پورے اخلاص کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے، پورے اخلاص سے نیت کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے ہر معاملے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ یہ مطلق حکم ذکر کیا ہے۔ احساناً اور احساناً علماء جانتے ہیں یہ مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے، خوب تاکیدی حکم کیا۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، اور بالخصوص ویسے تو پوری زندگی والدین اگر ٹھیک ٹھاک ہوں، حالت صحت میں ہوں، جوانی میں ہوں، تب بھی ان کی خدمت دل کے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے والدین کا دل دکھ جائے، جس سے والدین کو دکھ پہنچے، والدین پریشان ہوں، ایسا کوئی کام نہیں کرنا پوری زندگی کے لیے۔ لیکن خصوصاً جب والدین کے بڑھاپے کا وقت آ جائے، والد کے بال سفید ہو گئے اور بوڑھا ہو گیا، والدہ بوڑھی ہو گئی، فرمایا یہ خصوصی تیرے احسان کے مستحق بن گئے، ساری زندگی احسان کر۔ کہ اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائے ان میں سے کوئی تیرے پاس عندک، تیری حیاتی اور تیری زندگی میں تیرے پاس کس کو پہنچ جائے؟ الکبرا، بڑھاپے کو پہنچ جائے، ایک ان کا یا دونوں ان کے، فلا تقل لہما اف۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی جملہ کبھی سمجھ لو نا، لا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنا، ہوں تک نہیں کہنا، کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا جس سے والدین کا دل ٹوٹ جائے، انہیں تکلیف پہنچے، انہیں دکھ پہنچے۔ لا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا۔ آج تو گالیاں نکالتے ہیں، آج تو والدین کو مارتے ہیں، آج والدین کو گالیاں نکالتے ہیں اور کہلواتے مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اف نہیں کہنی، ہوں تک نہیں کہنی۔ والدین بوڑھے ہو گئے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، تفتیش بھی بڑھ جاتی ہے، ایک ایک بات کے متعلق 10 بار پوچھتے ہیں۔ پھر بتاؤ یہاں آدمی کا امتحان ہو جاتا ہے کہ توحید میں کتنا پکا ہے، توحید میں اگر پکا ہے اور ایمان میں پکا ہے تو اب والدین کی خدمت تیرے لیے امتحان آ گیا۔ اور امتحان بھی کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں میں دلوں کو بھی جانتا ہوں، خوشی خوشی رضا رضا کے ساتھ والدین کی خدمت کر، پوری خدمت کر، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور کیسے کر کہ والد بوڑھا ہو گیا اور وہ ناراض ہے، غصے والے مزاج کا بن گیا، تبخیری مزاج بن گیا، یا والدین بوڑھے ہو گئے اور حافظہ کمزور ہو گیا، وہ بار بار تفتیش کرتے ہیں بیٹا کدھر گیا تھا، یہ کام کیا کیسے کیا، وہ کام کیسے کیا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، پھر فلاں مسئلہ کیسے تھا، ایک ایک بات دہرائیں گے۔ آدمی تنگ ہو جاتا ہے کہ یار یہ 20 دفعہ تو میں نے بتائے اور میں نے بار بار بتایا۔ فرمایا خبردار، وہ جتنی بار بھی پوچھیں پورے اخلاص اور نرمی کے ساتھ جواب دے۔ لا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، کسی صورت میں ان کو جھڑک نہیں دینی، اونچا آواز سے نہیں بولنا، آواز اونچا نہیں کرنا، والدین کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھنا ہے، چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے،
اور فرمایا لا تنہر بسیاہن و اغلاظن، معنی یہ ہے کہ والدین سے روکھی زبان بھی استعمال نہیں کرنی۔ جب جی بھی کرنے لگو تمہاری جی میں بھی نرمی ہو، تمہاری جی میں بھی ذلت کا اظہار ہو، نرمی کا اظہار ہو۔ جس طرح ایک سخت ترین مزاج والا آقا ہے اور غلام سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور غلطی کی معذرت کے لیے وہ لہجہ اختیار کرتا ہے اپنے سخت آقا کے سامنے، تم نے ہر وقت والدین کے سامنے اس دھیمے لہجے سے بات کرنی ہے، عاجزی والے لہجے سے بات کرنی ہے، نرمی والے لہجے سے بات کرنی ہے۔ بلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور کہو ان کے سامنے بات ادب والی، لہجے میں بھی ادب و کریمن، کریمن لہجے میں بھی نرمی ہو، لفظوں میں بھی نرمی ہو، انداز میں بھی نرمی ہو، ہر طرح پیار محبت کے ساتھ ان کو جواب دو۔ چاہے والد 10 مرتبہ تم سے سوال کرے، 20 مرتبہ سوال کرے، والد ناراض ہیں، غصے میں ہیں، تم آگے غصہ نہیں کر سکتے، تم اپنی نرمی اختیار کر کے پیار محبت سے بھرے ہوئے جملے ان کے ساتھ جواب دینا ہے۔ قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل، تیسرا حکم ہے من الرحمت، فرمایا والدین کے لیے اپنے پروں کو جھکا لے، جس طرح مرغی اپنے پر، پرندہ اپنے پر جھکا لیتا ہے اپنے بچوں کو پروں کے نیچے، پیار اور محبت دیتا ہے، اور ان کو کوئی دھوپ نہیں لگنے دیتا، سردی نہیں لگنے دیتا پرندہ، تو بھی اپنے پروں اور بازوؤں کو پھیلا لے اور اس پرندے کی طرح اپنے والدین کو اپنی آغوش میں لے لے، محبت میں لے لے، پیار میں لے لے، ان کے ساتھ من الرحمت اسی طرح پیار کر اور اسی طرح ان کا کندھا عاجزی کے لیے جھکا۔ او مبیدو سن رہے ہو کہ نہیں؟ جی عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ جی اب توحید تمہیں تو بہت آ گئی ہے، تھوڑے اصلاح بھی شروع کرو، دوسری اصلاح، حقوق العباد بھی تھوڑے شروع کرو۔ تو ابتدا یہاں سے ہے، والدین سے، ادھر ہی تیری نمازوں کا بھی امتحان ہو جائے گا، تیرے عمروں کا، تیری حج کا، تیرے سارے دینداری کا پورا پیمانہ ناپا جائے گا کہ والدین کے ساتھ تو کیسے اس نے سلوک کرتا ہے اور ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے۔ فرمایا قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ایک تو ان کے ساتھ ہر قسم کی نیکی کرنی ہے، ہر قسم کی بھلائی کرنی ہے، اولاد پر فرض ہے کہ والدین کا خرچہ اولاد دے گی۔ اللہ اکبر۔ بالغ اولاد، والدین کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ اولاد پر۔ آج تو کام الٹا نہیں ہو گیا، آج اولاد مانگتی ہے والدین سے تم ہمیں دو، حالانکہ والدین کو کس نے کھلانا ہے؟ اولاد نے، اولاد نے کھلانا ہے والدین کو۔ بیمار ہو گئے، علاج معالجہ کس نے کرنا ہے؟ اولاد نے کرنا ہے، والدین کا۔ چارپائی پہ پڑ گئے، میں کہتا ہوں بڑے ہی خوش قسمت آدمی ہے خدا کی قسم جس کو والد یا والدہ بڑھاپے میں خدمت کا موقع مل گئی، بڑے ہی خوش قسمت آدمی ہے، اور اس نے پھر دل سے خدمت کی، اخلاص کے ساتھ خدمت کی، قرآن مقدس کی ان آیات کو پڑھ پڑھ کے ان پہ عمل کرنے کی نیت سے والدین کی خدمت، والدہ کی خدمت، والد کی خدمت کی۔ اس سے بڑا سعادت مند آدمی کوئی نہیں، سب سے سعادت مند انسان یہ ہے۔ فرمایا ان کے لیے پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ لفظ قرآن کے عجیب ہے، وقت نہیں ہے، لفظ میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، درمیان میں تشریح
آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ ہو جائے گی. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کیسے کر، اے میرے پروردگار میری اماں اور میرے باپ پہ رحم کر دے، ان پہ رحمت کر دے. ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قرآن یاد دہانی کرا رہا ہے. فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرنا تو چھوٹا تھا، والدین نے تیرے ساتھ کیا، کیسے اس نے سلوک کیا. چھوٹا بچہ تھا، اور چھوٹا بچہ اس میں والد اور والدہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اپنے بچے پر. اور ماں کی مشقتیں دیکھیں، والد کی مشقتیں دیکھیں. بچے کو بیمار دیکھتے ہیں، دونوں بے چین ہو جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں. بچے میں بچہ روتا ہے تو صرف بچہ نہیں روتا، والدین کا دل بھی روتا ہے. محبت اور پیار کے ساتھ اس کو چھاتی سے لگاتی ہیں. ساری ساری رات ماں جاگتی ہے، سردیوں کا موسم ہے اور بچے نے بستر پہ پیشاب کیا، ماں کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا، لیکن ماں بچے کو پھر بھی خشک جگہ دیتی ہے اور خود وہ پیشاب پاخانہ بھی برداشت کرتی ہے اور سردیاں بھی برداشت کرتی ہے. رات کو ہر گھنٹے کے بعد اون اون کی آوازیں آتی ہیں اور ماں جی کر کے بلاتی ہے. کبھی ماں غصے میں نہیں ہوئی، کبھی باپ غصے میں نہیں ہوا، تو نے میری نیند خراب کر دی، تو نے فلاں نہیں. نیند میں اٹھیں گے تب بھی اسے پیار کریں گے اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے. فرمایا کما ربیانی صغیرا. تو بھی اپنے بچپن کو یاد کر لینا. ایک ایک بات تو 10 بار پوچھتا تھا، ابو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیوں ہے. یہ معصومانہ سوال کرتا تھا تو والد تجھے غصے سے جواب نہیں دیتے تھے، ہنس ہنس کے پیار پیار سے اور محبت سے تجھے والدین جواب دیتے تھے. آج ان کی حالت یہی بن گئی اور بار بار تجھے بولنا پڑتا ہے تو تو غصے کر رہا ہے اور تو پریشان ہو رہا ہے. کما ربیانی صغیرا. اپنے بچپن کو بھی یاد کر اور پھر یوں دعا کر کہ اللہ مجھ پہ، میرے والدین پہ اس طرح رحمت کر دے، انہوں نے جیسے مجھے بچپن میں پالا ہے میرے دل کو بھی خالص کر دے اور میرے اعضاء کو بھی ان کی خدمت کے لیے خالص کر دے اور میں اسی درد، اسی محبت کے ساتھ والدین کی خدمت کر سکوں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. نفوسکم بہت سخت حکم ہے. فرمایا یہ جو خدمت کر رہے ہو اللہ کی نظریں تمہارے دل پہ ہیں. تمہارے دل میں کیا ہے؟ کئی خدمت کرتے ہیں چلو کچھ جائیداد لکھوا لوں، کوئی خدمت کرتے ہیں والدین کو خوش کرنے کے لیے کہ وراثت سے کوئی ناجائز حصہ کروا لوں، مالی مفاد حاصل کر لوں یا کوئی اور مفاد حاصل کر لوں. فرمایا خبردار، خدمت کیسے کرنی ہے میرا حکم سمجھ کے. بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے میں اس کو جانتا ہوں. خدمت خالص کرنی ہے ابوت کے حق کی وجہ سے، والدین کے حقوق کی وجہ سے. لالچ والی خدمت نہیں کرنی، ہرس والی خدمت نہیں کرنی. اور یاد رکھو دنیا کے جتنے رشتے ہیں سب سے خالص رشتہ والدین والا ہے. بیوی والا رشتہ ہے لیکن وہ اس طرح خالص نہیں. تم بھول جاتے ہو. نئی سرکار آئی تو ماں بھول گئی، والدین بھول گئے اور بیویوں کی بات مان کے والدین کو گھر سے نکلتی ہے، والدین کو جوتے مارتی ہیں. لیکن کبھی دیکھ لو والدین کا جذبہ اور بیوی کا جذبہ اکثر یہی ہوگا کہ بیوی کا جذبہ ہوگا نوٹوں پر، لالچ پہ مبنی ہے.
بیوی کی محبت میں صرف ایک لفظ بول رہا ہوں، اس کو خود سمجھ لو، سمجھدار آدمی ہو، صرف نوٹ شوٹ نہیں، بیوی کی محبت طمع اور لالچ پہ مبنی ہے، چاہے کوئی طمع بھی ہو، کوئی لالچ بھی ہو، وہ اس کی